یہ تو بالکل صحیح ہے. اگر آپ تین ادوار دیکھیں جو 90 میں اور 97 اور 2013، ہر دفعہ، اور یہ باقی پارٹیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب وہ جیتتی ہے اور حکومت سازی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے، ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. ابھی آپ نے حکومت سنبھالی نہیں ہوتی اور صرف خوشیاں منانی ہیں، جیت کی خوشیاں منانی ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس دس ٹائم. اور اس کی میرا خیال ہے کلیئر ہے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بھی اندر بھی سب کو محسوس یہ ہو رہا ہے. ایک تو دا نمبرز آر فار فار شارٹ دین واٹ وی وانٹیڈ. ایکسپیکٹیشن سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں واٹ وی وانٹیڈ. خاص طور پر جو میاں نواز شریف کو شاید ان پٹ دیا گیا تھا وہ ایسے ہی تھا کہ جی کلیئر کٹ ونر ہوں گے اور ہم اپنی سمپل میجورٹی لے کے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور وہ پھر بڑے بڑے کام کریں گے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور وہ نواز شریف ہی کر سکتے ہیں. ان کا ویژن ہے، وہ 3 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. بٹ ریالٹی بالکل مختلف ہے. لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے، ہم نمبر 2 ہیں. ایک تو یہ ابزارو کرنا تھوڑا سا بہت مشکل ہے آفٹر واٹ ایور ہیپنڈ ان دا لاسٹ 2 ایئرز، اور خاص طور پر پوسٹ میں 9 جب مشکلات کا شکار رہی پی ٹی آئی. ایک نئی پی ٹی آئی ابھر کے آئی ہے. آپ ایسے ایسے نام جن کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں تھے. مروت از اے نیشنل لیڈر آف پی ٹی آئی. گوہر صاحب ہیں، میں کسی ان کی پرسنالٹی پر نہیں کسی کی جا رہا، بٹ وہ جو پہلے تھے علی زیدی یا اسد عمر یا عمران اسماعیل اور پرویز خٹک، فواد چودھری، آل آر گون. اور یہ تو کوئی تجزیہ ہی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر بلہ بھی لے لیا، مشکلات میں اضافہ تھا، دیوار کے ساتھ لگی تھی، انہوں نے ہمیں ہرا دیا. تو کہیں نہ کہیں تو کمی تھی ہماری طرف سے، جس کی وجہ سے، اور ایک 16 مہینے کی حکومت کی پرفارمنس تھی. ٹو کٹ دا سٹوری لانگ سٹوری شارٹ، کدھر غلطی ہوئی ہے نون لیگ سے آپ کی نظر میں؟ ایک تو وہ 16 مہینے کی حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، اور لی تھی تو پرفارمنس اتنی خراب ہونی نہیں چاہیے تھی. بڑا کلیئر ہے. اور وہ منصور، ہم مانے یا نہ مانے، اگر ہم نے پورے کیمپین میں اس 16 مہینے کا ذکر ہی نہیں کیا نا، تو جب آپ ذکر ہی نہیں کریں گے اپنی حکومت کی پرفارمنس کا تو پھر آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت خراب پرفارمنس. شہباز 16 مہینے کی حکومت اسی کو کہتے ہیں نا. تو اس میں شہباز شریف صاحب نے ابھی بھی، اگر آپ نے ان کی پریس کانفرنس 2 دن پہلے بھی سنی ہو، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. جب آپ یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں وچ مینس کہ آپ ان پاپولر ہوئے اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا 16 منتھ پیریڈ، تو اگر آپ ان پاپولر ہو چکے تھے تو پھر آپ یہ کیوں اتنا زبردست رسپانس عوام کی طرف سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی عوام ہمیں رسپانس دیں گے اور ہمیں اسی سفر کو جاری رکھنے کا کہیں گے جو اگست 2023 میں چھوڑا تھا. دیٹ واز نیور گوئنگ ٹو ہیپن. اور میاں نواز شریف کو کیا ان پٹ دیا گیا تھا؟ یہی بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے بڑا زبردست رسپانس ہوگا، وہ آ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے فائدہ ہوا. ورنہ تو میرا خیال ہے جو ابھی یہ ان پٹ کس کی طرف سے دیا گیا؟ جو قریب لوگ ہوتے ہیں، جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ جی بڑا زبردست ہے اور آپ آئیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوئے گا. میں یہ بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جو جتنی خراب حالت تھی 16 مہینے کی پرفارمنس کے بعد، اس سے کافی میاں نواز شریف نے جتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، بٹ ٹرن اراؤنڈ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے ایفرٹ تو کی، لیکن جب رزلٹ آئے تو ظاہر سی بات ہے مایوسی تو تھی، اور مایوسی ہے. حکومت بنانے بھی جا رہے ہیں اور پھر ڈیفینسو بھی ہیں. زبیر صاحب، لیکن اس میں یہ تو بالکل آپ نے نواز شریف صاحب کو نا وہی والا، جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ عثمان بزدار پہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عثمان بزدار کو کس نے لگایا تھا؟ عمران خان صاحب نے لگایا تھا. مسلم لیگ نون نے اگر الیکشن میں نہیں گئی، 16 ماہ کی حکومت سنبھالی اور جو کچھ بھی کیا، الٹیمیٹلی اس کو جو گرین سگنل دیا وہ تو نواز شریف صاحب نے دیا. تو اس پرفارمنس کی ذمہ داری نواز شریف صاحب کے اوپر کیوں نہ آئے؟ صرف شہباز شریف یا ان کی گورنمنٹ کے اوپر کیوں آئے؟ نواز شریف نے یہ کہا تھا، بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ حکومت نہ بنائیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہی وانٹڈ کہ ڈیزالو کریں اور الیکشن میں جائیں. بڑا کلیئر کٹ تھا. ان کے ساتھ اور بھی لوگ متفق تھے، کچھ لوگ، کم لوگ متفق تھے. شاید کاکا عباسی کا بھی یہی ویو پوائنٹ تھا، کچھ اور لوگ، میرا ویو پوائنٹ یہی تھا کہ جی یہ ہم نہیں سنبھال سکیں گے، یہ بہت مشکلات ہوں گی. آپ آخری 16 مہینے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جو کہ عوام میں آپ کی پاپولیرٹی کو کم کریں گے اور بہت حد تک کم کریں گے؟ پھر آپ کی جو بیسکلی جو سب سے زیادہ بڑا پرابلم تھا
وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی کولیشن تھی، 10-12 جماعتوں کی کبھی حکومت بنتی ہے، 10-12 جماعتیں ہوں کی بالکل ڈائیورس ویو پوائنٹ ہے، بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، کوئی رائٹ ونگ پارٹی ہے، کوئی لیفٹ آف سینٹر پارٹی ہے، کوئی رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے، کوئی ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو اس طرح سے رکھنا چاہتا ہے، کوئی افغانستان کے حوالے سے اپنا اوپینین ہے، پرائیویٹائزیشن پی 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 از اینٹی پرائیویٹائزیشن، پی ایم ایل این از پرو پرائیویٹائزیشن، لیکن پرائیویٹائزیشن منسٹر وہ تھے زبیر صاحب شہباز شریف صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں جسٹ ٹو پٹ دی ریکارڈ کلیئر، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تو اپنی جو ہے ریزگنیشن والی سپیچ بھی لکھ لی ہوئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن جب عمران خان نے الٹیمیٹم دے دیا کہ جناب اور جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، تو پھر شہباز شریف صاحب کو ہم نے کہا کہ نہیں آپ کریں کنٹینیو، یہیں سے کنٹینیو کریں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، تو پھر ذمہ داری تو نواز شریف صاحب کے اوپر ہی آئی نا۔ دیٹ واز منصور، وہ تھا مئی کی شاید 22 تاریخ کو، یہ 25 مئی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مئی کی 25 تاریخ کو لانگ مارچ کریں گے، اور 23 تاریخ کو ڈیزالو ہونے جا رہی تھی، تقریر بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بالکل اس دن بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ اب ہم نہیں کریں گے، لیکن جب لانگ مارچ فیل ہو گیا تھا اس کے بعد فوراً بجٹ دینا تھا، اس کے بعد ڈیزالو کر دیتے۔ اس کے بعد بھی ایک بڑا اچھا موقع آیا تھا جب آئی ایم ایف کو واپس لے کے آ گئے تھے، جب مفتاح اسماعیل فائنینس منسٹر تھے، تو اگست کی 29 تاریخ کو آئی ایم ایف بورڈ نے اپروو کر دیا، اور 5 سپتمبر کو وہ ٹرانش آ گئی جو رکی ہوئی تھی، تو آئی ایم ایف واز آلسو بیک۔ وہ بڑا گریٹ مومنٹ تھا کہ جی ہم نے ریاست کو بچا لیا، اور وہ جو بھی آپ پولیٹیکل وہ میسیجنگ کرتے ہیں اس وقت کر کے آپ باہر نکل، اس کے بعد رہنے کا کوئی سینس نہیں تھا، کوئی مطلب کوئی ریزن تھا ہی نہیں کہ آپ چپکے رہیں اس وقت حکومت کے ساتھ اور پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے کریں۔ اب وہ جو انجوائے کیے تھے پرکس اینڈ پریویلیجز، اس کا ظاہر ہے خمیازہ تو دینا تھا۔ نہیں تو زبیر صاحب اینڈ میں تو پھر سب سے بڑے بینیفیشری تو شہباز شریف صاحب ہوئے، شہباز شریف صاحب اس وقت بھی حکومت کر گئے، شہباز شریف صاحب اب بھی وزیر اعظم بن گئے، تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ اس کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کے اوپر آتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے، ظاہر سی بات ہے، پرائم منسٹر تھے وہ اور ان کا فیصلہ تھا، اور ایک ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو پر ایک ان کے جو وہ یہ جو ایسپیکٹ وہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، پہلے بھی کہتے تھے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی کہتے تھے کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ اکانومی کے ہیں، فورن پالیسی کے، گورننس کے، اس کو سب مل کے چلائیں حکومت۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا، سب مل کے کیسے چلا سکتے ہیں آپ؟ اور پھر جب 16 مہینے گزر گئے تو کسی وزیر سے جب ہم پوچھتے ہیں، کوئی انٹرویو آپ جیسا کوئی لیتا ہے کہ جی آپ کی پرفارمنس کیوں خراب رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، 12 کوئی پارٹنر سے ہر ایک کو کنونس کرنا پڑتا تھا۔ اب اور یہ فیکٹ بھی ہے، تو شہباز شریف کا جو پوائنٹ آف ویو تھا شاید ہو سکتا ہے he has a different point of view now going forward، جو کہ بالکل مختلف ہے میاں نواز شریف سے۔